الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میرے بھائیو اور دوستو، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ قمری سال کا 7واں مہینہ ہے، اور بعض اہل تاریخ مورخین کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں امام کائنات، امام الرسل، ختم الرسل حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو اسرا اور معراج ہوئی. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے متعدد معجزات سے نوازا تھا. ہر نبی اور رسول کو اللہ احکم الحاکمین نے کوئی نہ کوئی ضرور معجزہ دیا تھا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے متعدد معجزات سے نوازا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو انسانی عقل کو بالکل عاجز کر کے رکھ دے. انسان اس کو اپنی عقل کے مطابق نہیں پرکھے گا، حیران اور پریشان ہو جائے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور معجزہ صرف اور صرف اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے ہی ظہور پذیر ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک برتن میں اپنا اس طرح ہاتھ ڈالا اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. بہت بڑا معجزہ ہے. اسی طرح ایک غزوہ کے موقع پر ایک صحابی کا اس کی آنکھ کا باہر آ جانا، رخسار پہ لٹک جانا، یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھا اور وہ آنکھ بالکل درست ہو گئی. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کون سی آنکھ باہر نکلی تھی، اور بینائی پہلے سے زیادہ ہو. یہ بھی معجزہ ہے. اسی طرح ہجرت کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ سفر طے کر رہے تھے تو دوران سفر ایک جگہ رکے جسے ام معبد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ابو معبد گھر پہ نہیں تھے، ام معبد وہ گھر پہ تھی خاتون. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہاں رکے، بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی. اماں جان کو کہا کہ اماں جان آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟
کچھ پلانے کے لیے ہے، وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کونے میں دیکھا کہ ایک بالکل لاغر، کمزور، لاچار بکری کھڑی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام معبد سے کہا کہ اے خاتون، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو اس کا دودھ ہم دھو لیں۔ وہ کہنے لگی یہ بیچاری کمزور لاغر سی ہے، بالکل مریل سی ہے، بے جان ہے۔ ابو معبد اس کو اسی وجہ سے گھر میں چھوڑ کے گئے ہیں کہ یہ ریوڑ کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی، بالکل کمزور سی ہے، یہ دودھ کیا دے گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اماں جان، آپ ایک دفعہ ہمیں اجازت دے دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام لے کر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، دودھ جاری ہو گیا۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پتھر کا آپ کو سلام کرنا یہ بھی معجزہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کافی اللہ سبحانہ و تعالی نے معجزے دیے تھے۔ تو ان تمام معجزات میں سے ایک معجزہ یہ اسراء اور معراج کا ہے۔ اسراء اور معراج کا جو معجزہ ہے یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو تمام معجزات پر بھاری ہے، حاوی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر اور پھر واپس آ جانا۔ اب انسان اس چیز کو اپنی عقل پر پرکھے تو عقل تو اس چیز کو قطعاً تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معجزات کو ماننا، تسلیم کرنا اور ان پر ایمان رکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ اسراء اور معراج اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ زمینی سفر کا ہے جو اسراء کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، اور اس آیت کریمہ میں اسی چیز کا ذکر ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا تک پہنچنا اور قلم کے لکھنے کی آوازوں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سننا۔ عزیزان گرامی، پورے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 صورتوں میں اس کا ذکر کیا ہے، اسراء اور معراج کا۔ ایک تو یہ سورۃ الاسراء ہے، یہی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا آغاز ہی سبحان سے کیا۔ سبحان اس کا معنی کیا ہے؟ عمومی طور پر اس کا معنی جو ہے یہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام قسم کے عیبوں سے اور نقائص سے پاک ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اظہار تعجب کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے
تعجب کے طور پر. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. سبحان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر کے یا لا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اپنے بندے کو روح اور جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر اور پھر واپس آ جانا. یہ لفظ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء اور جو معراج ہوئی ہے یہ بیداری کی حالت میں ہوئی ہے اور جسم مع روح کے ساتھ ہوئی. یعنی صحیح اقوال کے مطابق قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اسراء اور معراج ہوئی ہے وہ بیداری کی حالت میں ہوئی ہے، جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے. یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے. یہ صرف روح کو ہی نہیں بلکہ آگے جو اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا ہے اس سے بھی مفسرین یہی کہتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندے کو. مفسرین کہتے ہیں عبد کا جو لفظ ہے یہ جسم اور روح دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. صرف روح پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا یا صرف جسم پر ہی اس کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. عبد کا جو لفظ ہے روح اور جسم دونوں پر یہ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے پہلے لفظ سے بھی اور آگے اگلے لفظ سے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اسراء اور معراج ہوئی ہے یہ جسمانی حالت میں ہوئی، روح اور جسم کے ساتھ ہوئی. تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلا رات کے تھوڑے سے حصے. یہاں ذرا رکیے. ڈاکٹر لقمان سلفی حفظہ اللہ انہوں نے اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عبد کا جو لفظ ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت کو بلند کرتا ہے. اگر لفظ عبد سے بہتر کوئی لفظ ہوتا تو اللہ رب العزت یقینی طور پر اس لفظ کو یہاں پہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے عبد کا لفظ استعمال کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبے اور مقام کو واضح کیا. اس سے بہتر جو لفظ ہے وہ آپ کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کو، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. اور ہم یہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. کلمہ شہادت ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا، آگے کیا ہے؟ عبدہ ورسولہ. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے عبد کا لفظ استعمال کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم مقام اور مرتبے کو بلند کیا. یعنی مفسرین کے نزدیک اس سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں. اگر ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اس کا استعمال کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی، بعبدی اپنے بندے کو، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں. قلیل یہ نکرہ ہے، یہ لفظ رات کے قلیل تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کفار مکہ نے اس واقعہ کو جو جھٹلایا ہے
وہ اسی وجہ سے جھٹلایا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو، اس معجزے کو اپنی عقل کے ذریعے پرکھنا چاہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں جو 40 راتوں کے برابر یہ سفر، یہ اس کی مسافت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں؟ اور پھر اس سے بھی آگے 7 آسمانوں کی سیر، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا جھٹلانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء اور جو معراج ہوئی ہے وہ بیداری کی حالت میں ہوئی ہے، جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے. اگر صرف خواب پر ہی مبنی ہوتا تو وہ کفار مکہ اس کو جھٹلاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے، قلیل سے وقت، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت کر رکھی، اس کے آس پاس اللہ رب العزت نے بے شمار برکتیں کر رکھی، بے شمار انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا وہ مسکن رہا ہے. یہ مسجد اقصی اور اس کے آس پاس وہ پھلوں کا وہ بے شمار وہاں پہ پھل ہوتے ہیں، بے شمار اللہ رب العزت نے وہاں وہ فضیلتیں رکھی ہیں، اور کتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام وہاں مبعوث ہوئے ہیں، اور کتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام وہاں اس علاقے میں مدفون ہیں. الذی بارکنا حولہ، جس کا ارد گرد، جس کا آس پاس ہم نے بابرکت کر رکھا ہے. لنریہ من آیاتنا، یہ اسراء اور معراج کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بھی اس کا ذکر کر دیا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی بعض آیات، اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھائی. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا، وہ بصیر، دیکھنے والا، دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی نشانیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اسراء اور معراج کے موقع پر دکھائی. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حتیم میں تھے. مختلف روایات ہیں، بہر صورت ہم ان تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں تھے یا حتیم میں تھے. وہاں سے سفر کا آغاز ہونا، اور اس سفر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی نشانیاں دکھائی گئی، اور وہاں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کا آپ کو شرف ملنا، اور امام الرسول، ختم الرسل، امام الانبیاء کا عظیم لقب، یہ اسی موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سعادت نصیب ہوئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان کے دروازوں کا کھولنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں ملاقات کرنا، یہ کیا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، یہ وہ سب نشانیاں ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی. عزیزان گرامی، ہمیں اسراء اور معراج سے کیا سبق ملتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم معجزے کو تسلیم کرنا، منوان جیسے اس کا ذکر قرآن اور احادیث میں مذکور ہے، اس کو تسلیم کرنا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر 3 تحائف کا ملنا، ہمیں ان تحائف کی قدر کرنی ہے. کون کون سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر تحفے دیے گئے تھے؟ ایک تحفہ نماز کا،
دوسرا تحفہ کیا تھا؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک۔ اور تیسرا معجزہ توحید پرست لوگوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ یہ 3 تحائف۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس امت محمدیہ پر کرم نوازی اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی اور اس کی شفقت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا ہونا، اور پھر بار بار آنا جانا اور نماز کے اندر تخفیف کا ہونا، بالآخر 5 نمازوں کا رہ جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں ہم نمازیں 5 پڑھتے ہیں اور اجر و ثواب کتنا ملتا ہے؟ 50 نماز۔ اور آج مجموعی طور پر امت محمدیہ کی حالت آپ دیکھیں کہ یہ 5 نمازیں دن اور رات میں ہیں۔ 5 نمازوں کے پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ 15-20 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بھی لگا لیں۔ باتھ روم جانا ہے، وضو کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، سنت نوافل فرض وغیرہ پڑھنے پر آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں یہ ایک نماز کے لیے آدھا گھنٹہ لگائیں، 5 نمازوں کے لیے کتنے ٹائم بنتا ہے؟ 2.5 گھنٹے بنتے ہیں۔ آج امت مسلمہ یہ 24 گھنٹوں میں یہ 2.5 گھنٹے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ ویسے ہم عاشق رسول ہونے کے، اور عشق رسول تو ہمارے اندر یہ بڑی اچھی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام سے یہ محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، کوئی شک نہیں۔ محبت یہ ایمان کا جزو لا ینفک ہے، ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہم صرف محبت کے دم بھرتے رہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو جو اسراء اور معراج کے موقع پر عظیم تحفہ نماز کا دیا گیا ہے، ہم اس سے غافل ہو جائیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقت کی باقاعدگی کے ساتھ باجماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، اور بے شمار لوگ اس سے غافل ہیں۔ نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم زمین پر نازل نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہتے تو یہ حکم زمین پر بھی دے سکتے تھے، لیکن نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاس بلا کر یہ عظیم تحفہ دیا۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اسی بات سے آپ لگا سکتے ہیں۔ اور نماز کے بارے میں آپ علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز۔ اگر کھاتے میں نماز ہی نہ ہوئی تو پھر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ توحید پرست لوگوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ توحید موحد کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی ربوبیت کو مانتا ہو، جو اللہ کی الوہیت کو مانتا ہو، جو اللہ کے اسماء و صفات کو مانتا ہو، اس کو کہتے ہیں موحد، توحید پرست۔ اور جو شخص اللہ کی الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ جو اللہ کی ربوبیت میں کسی دوسرے کو شریک کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ جو اللہ کے اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ تو توحید کی ان تینوں اقسام کو جاننا اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ دیکھیں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ بظاہر تو کلمہ گو ہیں، لیکن اللہ کی کتنی ایسی صفات ہیں کہ جو ہم بندوں کے اندر ان کو شمار کر رہے ہیں۔
یہ مسلمان، یہ چہرہ، یہ جسے وہ اللہ کے سامنے ہی جھکنا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، آج یہی ماتھا، یہی چہرہ کیا درگاہوں پہ نہیں، یہ قبروں پر نہیں جھکا رہے؟ یقیناً بے شمار ایسے مسلمان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تعظیمی سجدہ اگر میری امت کے لیے یہ بھی جائز ہوتا تو میں اپنی امت کی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو یہ تعظیماً سجدہ کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کے لیے یہ تعظیماً جو سجدہ ہے یہ بھی حرام کر دیا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قبر والوں کو سجدے کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں جو تیسرا جو تحفہ دیا گیا ہے آمن الرسول، آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمانیات کا ذکر کیا، کتنی اپنی مہربانی کا ذکر کیا، اس کے باوجود آج امت مسلمہ کی حالت ہم سب کے سامنے۔ تو پھر میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اسراء اور معراج کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو 3 تحفے دیے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی ہے، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے اور ان کے مطابق عقیدہ رکھنا ہے، بالخصوص جو نماز ہے اور توحید ہے۔ نماز باقاعدگی کے ساتھ، اور اسی طرح جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے عقیدہ اپنانے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق عقیدے کو اپنانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔